پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید مندو خیل صاحب. انفیکٹ جو ایک اور نقطہ میں نے اٹھایا تھا آپ کے سامنے سر, اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ بار بار یہ کہتی ہے گورننس کے ایشوز ہیں, گورننس ٹھیک نہیں ہے, آپ لوگوں کے مسائل حل نہیں کرتے, اس سے احساس محرومی پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دہشت گردوں کو سپیس ملتی ہے. تو سر بلوچستان میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سر, آپ ہی سے سوال بنتا ہے کہ اگر گورننس اچھی ہوتی, کیونکہ خواجہ آصف صاحب تو فرماتے ہیں کہ جی بڑے فنڈز ملے اوور دا ایئرز, بلوچستان کو پیسہ بڑا ملا ہے, یہ غلط بات ہے کہ وہاں پہ پیسے نہیں دیے گئے, تو پھر سر گورننس کو بھی تو ٹھیک کرنا چاہیے نا. دیکھیے خواجہ آصف کو میں کیا جواب دوں, خود وہ کہتے ہیں میں ہائبرڈ نظام کا پیداوار ہوں, اور اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ تو کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, میں کہتا ہوں کوئی غیرت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بجائے گل پلازا ثانیہ پہ آپ 18ویں ترمیم پہ وار کرے, بجائے گل پلازا والے ثانیہ پہ آپ بلدیاتی نظام پہ وار کرے, جو خود آپ نے 3 سال سے اپنے صوبے میں بلدیاتی الیکشن نہیں کرائے, اور الیکشن کمیشن کے پریشر میں اگر آپ کرانے بھی جا رہے ہو جو ابھی تک کنفرم نہیں ہے, آپ بغیر میئر کے پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد کو اپنے 3 ٹکڑوں پہ تقسیم کی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ایک تو اسلام آباد کہلائے گا, دوسرا کیا کہلائے گا, تیسرا کیا کہلائے گا, مجھے اس کا نہیں پتا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہے, جب ہندوستان کے ساتھ ہماری جنگ لڑی گئی ہے, کیا اس وقت یہ وزیر دفاع کی وہ کہاں چھپا ہوا تھا جب ملک کی بھاگ دوڑ یا ملک کی سفارتکاری وزیر خارجہ, وزیر دفاع, وزیر اطلاعات اور وزیر ڈیفنس کا کردار بلاول بھٹو صاحب کرا تھا پوری دنیا میں, یہ کہاں چھپا ہوتا اس وقت. اور پھر جب گل پلازا کے اوپر اس نے جو بلدیاتی نظام کے اوپر داغ کیے ہے, تو یہ جو اسلام آباد میں اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے تو کہاں چھپا ہوتا وہ, کہہ دینا اب آ جائے. میں پچھلی اسمبلی میں حصہ رہا ہوں, یہ عالمی موصوف کو میڈیا کو آتا انٹرویو تو ہے. دے رہے تھے ان دنوں میں وہ. دیکھیں میں یہ بتاؤں کہ یہ جب پارلیمنٹ میں آتا ہے, کیونکہ میں نے خود پریکٹیکلی دیکھا ہوا ہے پچھلی اسمبلی میں, یہ اگلے والے سیٹ پہ بیٹھتا ہے اور اسپیکر کو ہدایت دیتا ہے مجھے باری دو, اور یہ اپنی بھاشن سنا دیتا ہے اور اس کے بعد اگلے کی سنتے دیے اور چلا جاتا ہے. تو اس کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے. لیکن میں یہ کروں گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل سندھ میں یہاں پہ ایک نائٹ فیسٹیول تھا میوزک کا پارلیمنٹیرین کے حوالے سے, وہ پیپلز پارٹی نے منسوخ کیے. منسوخ کرنے کے بعد یہ جمعے کی نماز کے وقت یہ ثانیہ رونما ہوا تھا, دردناک. ہمارے پیارے, ہمارے زخمی اور شہداء کی تعداد اب دیکھ رہے مزید بڑھ رہی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں اس وقت نماز کے بعد 5 بجے جو نا وہ مریم بی بی اسی میوزک, اسی گانوں, اسی پروگرام میں وہ موجود تھی. اور پھر جب آپ جیسے بڑے بڑے اینکروں نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا, تو انہوں نے یہ کہا کہ کل جہاں جہاں میرے پروگرام ہے وہ منسوخ ہے. پسند منسوخ نہیں کیا. میں لاکھ پی ٹی آئی کے خلاف ہوں, میں لاکھ پی ٹی آئی پہ تنقید کروں اور آگے بھی کرتا رہوں گا. جب ان کی 126 دن کا دھرنا تھا اور یہ پی ایس اسکول پشاور کا ثانیہ ہوا, تو انہوں نے عمران خان صاحب نے وہ ملتوی کر دیا, ختم کر دیا. کیا یہ بسن اتنی ضروری چیز ہے؟ پہلے تو آپ جھوٹ بول رہے تھے کہ 25 سال میں بسن ہم بیلی مرتبہ بنا رہے ہیں, جبکہ 2018 میں پی ٹی آئی کے دور میں یہ بنا چکا ہے. وہ حامد میر نے اپنے شو میں بتا دیے. لیکن میں یہ چیز بول کہ یہ بسن اتنی ضروری چیز ہے کہ وہ اس کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا. میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں. 1.5 ارب کی پتنگیں لوگوں نے خرید لی ہے, مگر 1.5 کھرب کے جو معیشت کو آپ نے نقصان پہنچایا. 3 تاریخ شب برات کی وجہ سے چھٹی, 4 تاریخ شب برات کی وجہ سے چھٹی, 5 تاریخ کشمیر کی وجہ سے, 6, 7, 8 آپ نے جو بسنت کی چھٹی کر دی. یہ جو ایک ہفتے پہ آپ نے کھربوں روپے پاکستان کو اور صوبے کو آپ نے نقصان پہنچایا, اس کو کون لگا؟ اور اتنی بڑی ثانیے کے بعد اتنی ضروری تھا کہ کیا اس حال میں بھی پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اڑم بازی کریں گے؟ اور پی ٹی آئی اڑم بازی کریں گے وہ تو ہم نے دیکھ لی. سندھ میں جو ہم نے اس کو استقبال کیا, اس کے بعد کتنے لوگ نکلے وہ تو ہمیں پتہ ہے ان کی پوزیشن کو. ویسی چھٹی والی دن ہے, میں اس وقت بیٹھا ہوں اپنے حلقے میں جو شہباز شریف صاحب کا بھی اور مخبر خاص کا بھی حلقہ ہے, میں بیٹھا ہوں. اتوار والے دن ویسی چھٹی بنانے, رشتہ داروں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے, بازار وازار سب بند ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کیا یہ بسنت اتنا ضروری تھا کہ آپ نے اس کو ملتوی نہیں کیے؟ بنا لیتے آپ 2 ہفتے بعد پھر منا لیتے, عید کے بعد پھر منا لیتے. کوئی بسنت جو ہے نا وہ کوئی نیو ایئر ہے یا کوئی وہ کیا کہتے ہیں کرسچن کا جو تہوار ہے وہ ہے, کرسمس ہے, کہ اس کے تاریخ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بےعزتی کا اور بے شرمی کا علامت ہے اور کچھ نہیں. صحیح. پہلے کہ اپنے حال سے پاس ایک فکر کرنا جی جی, بات ترجیحات کی ہے کہ اسلام آباد میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, اتنی شہادتیں ہو گئیں.
آج بھی تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ دہشت گردوں کو گرفتار کریں، ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، یا کوئی ہم لوگ اس کے اوپر ہم نے کانفرنس بلائی ہوتی. آج بھی ترجیح کیا ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو گھروں پہ چھاپے مارنے ہیں، گرفتار کرنا ہے، ان کی خواتین کو گرفتار کرنا ہے. جب یہ ترجیحات ہوں گی تو آپ دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے. ناظرین، پروگرام ایک چھوٹا سا بریک، واپس آئیں گے، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.